نے فیصلہ کر دیا کہ ہم بعد والوں کو پہلے والوں سے بہتر بنائیں گے، تو قانون الہی ہے، یہ کبھی تبدیل ہو ہی نہیں سکتا، قیامت تک کے لیے اٹل ہے قانون کہ ہمارا قانون کبھی بدلے گا نہیں، کسی زمانے میں نہیں بدلے گا۔ اچھا کسی زمانے میں نہیں بدلے گا، اللہ کہے گا نہیں ہمارا قانون کبھی نہیں بدلے گا۔ پروردگار تیرا قانون کیا ہے؟ کلن تجنا لسنت اللہ تبدیلا، ہماری سنت میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے جو قانون بنا دیا وہ قیامت تک کے لیے اٹل ہے۔ کہا ہاں بالکل اٹل ہے۔ ہم نے کہا جس چیز کو تو نے جہاں کے لیے بنایا وہ چیز وہیں رہے گی، جسے جس کام کے لیے معین کر دیا وہ وہی کام کرے گا، جس کا جو مقصد ہے وہ اپنے مقصد کو پورا کرے گا۔ ہم کہنے کا آواز قدرت آئی، ہاں اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آ سکتا۔ پروردگار تو نے چاند کو بلندی پہ رکھا تو وہ بلندی ہی پہ رہے گا، کہا وہ بلندی پہ رہے گا۔ ستارے کو بلندی پہ رکھا تو بلندی ہی پہ رہے گا، کہا وہ بلندی ہی پہ رہے گا۔ سورج کو اپنی منزل پہ رکھا، سورج اپنی ہی شکل و شباہت میں رہے گا، کوئی تبدیلی تو نہیں آئے گی نا، کوئی تغیر تو نہیں آئے گا نا، کوئی تبدل تو نہیں آئے گا نا، کوئی چینج تو نہیں آئے گا نا۔ آواز قدرت آئے گی، لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، ہماری سنت میں کبھی تبدیلی نہیں واقع ہو سکتی۔ پروردگار تو نے جس چیز کو جس جگہ کے لیے بنا دیا وہ چیز وہیں رہے گی۔ آواز قدرت آئے گی، ہاں ہم نے جس چیز کو جہاں کے لیے بنا دیا وہ چیز وہیں رہے گی، ہماری سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہم نے کہا معبود جو جنت کی چیزیں ہیں وہ جنت ہی میں رہیں گی، کہا جنت ہی میں ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا، جو جنت کی چیزیں ہیں وہ جنت ہی میں رہیں گی، کہا جنت ہی میں رہیں گی، جنت کے باہر تو نہیں آئیں گی، کہا نہیں باہر نہیں آ سکتی۔ تو ہم نے کہا تو قانون اٹل ہے، کہا اٹل ہے۔ ہم نے کہا کب تک کے لیے؟ کہا قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ قرآن کو نمونہ بنایا ہے اور قرآن قیامت تک بدل نہیں سکتا۔ اب جو قرآن میں تحریف کا قائل ہو جائے وہ اسلام سے منحرف تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، لہذا ہمارا یہ قانون قیامت تک کے لیے اٹل ہے۔ تو پروردگار تیرا کوئی قانون بدلے گا نہیں، کہ نہیں بدلے گا۔ سورج جہاں رہے گا اسی شکل میں رہے گا، ستارہ جہاں رہے گا اسی شکل میں رہے گا، چاند جس شکل میں ہے اسی شکل میں رہے گا، جنت جہاں ہے وہی رہے گی، جنت کا لباس جنت میں ہے تو جنت ہی میں رہے گا۔ ہم نے کہا قانون نہیں بدلے گا، کہ نہیں بدلے گا۔ ہم نے کہا معبود سنبھال، ہمیں ایک منزل نظر آئی، عید کی شب آئی، شب عید میں حسنین آواز دے رہے ہیں، شب عید آئی، حسنین کریمین آواز دے رہے ہیں، مادر گرامی کل عید کا دن ہے، سب لباس نئے نئے پہنیں گے، ہم لباس نہیں پہنیں گے۔ فاطمہ نے کیا کہا؟ بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے جنت سے درزی لے کر آئے گا، درزی لے کر آئے گا۔ صبح ہوئی تو دروازے پہ کسی نے نقل بات کیا، آواز کیا دی؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ دروازہ کھلا تو لباس مل گیا۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ فاطمہ نے پہلے کپڑے بھیجوائے تھے، ارے بھائی توجہ ہے نا، کوئی تاریخ ملتی ہے کہ فاطمہ نے کپڑے بھیجوائے تھے؟ طریقہ تو یہی ہے نا کہ پہلے درزی کے یہاں کپڑے بھیجوائیے، اس کے بعد وہاں سے لباس سل کے آئے گا۔ مگر آج تک ہمیں کسی مورخ نے، کسی مفتی نے، کسی عالم نے، کسی مولوی نے، کسی محدث نے، کسی شارح نے کہیں شرح میں یہ بات نہیں لکھی کہ فاطمہ نے پہلے کپڑے بھیج دیے تھے، اس کے بعد وعدہ کیا تھا کہ جنت سے کپڑے آئیں گے۔ فاطمہ نے کہہ دیا کہ کل جنت سے لباس آئیں گے، تو صبح صبح لباس عید آ گیا، اور آنے والا آ کے کیا کہتا ہے؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی یہاں سے لے کر اس دروازے تک جتنے بیٹھے ہیں، اگر سب میری آواز میں اپنی آواز نہ ملائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میرے بیان میں کچھ کمی واقع ہو گئی ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے کیا کہا کہ لباس جنت سے آئے گا۔ اب جب صبح ہوئی تو آنے والا آیا، آنے کے بعد کیا کہا؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، حسنین کا درزی ہوں۔ آنے والا آیا تو کون آیا؟ کہا رضوان جنت آیا، داروغہ جنت آیا، جو جنت کا داروغہ تھا، در فاطمہ کی عظمت کو اتنا پہچانتا تھا کہ بلندی ورنہ جنت کے لیے ہے، مگر زہرا کے دروازے پہ جانا